السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 39۔ تو کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْجُنُونِ وَالسَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ وَالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ عند ذلك الجزء ويعتبر صفة ذلك الجزء فإن كان ذلك الجزء صحيحا كما في الفجر وجب كاملا فإذا اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض وإن كان ذلك الجزء فاسدا كما في العصر يستأنف في وقت الإحمرار وجب ناقصا فيتأدى بصفة النقصان ولا يلزم على هذا ما إذا ابتدأ العصر في أول وقته ثم مده إلى أن غربت الشمس فإنه لا يفسد لأن الشرع جعل له حق الشغل كل الوقت بالأداء فجعل ما يتصل به من الفساد بالبناء عفوا لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب مصنف کے اپنے ما قبل والے قول فتعین السببیۃ فیہ، یعنی سببیت منتقل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وقت کا آخر آ جائے کہ جس میں 4 رکعت نماز امام ظفر کے نزدیک یا تکبیر تحریمہ امام اعظم کے نزدیک ادا کرنے کی گنجائش ہو، تو اس جز تک سببیت منتقل ہوتی رہے گی۔ اب آخر میں جا کر وہی جز کہ جس کے بعد تحریمہ کہہ سکے، وہی جز سببیت کے لیے متعین ہو جائے گا۔ اب جب وہی جز سببیت کے لیے متعین ہوگا تو اب اسی جزء اخیر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلام، بلوغ، عقل، جنون، سفر، اقامت، حیض، طہر وغیرہ، ان تمام کے اندر اسی جز کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی اس جزء اخیر میں جس میں تحریمہ کہہ سکتا ہے، جس کے بعد اتنا وقت ہے کہ تحریمہ کہہ سکے، اب اگر جو اس جزء اخیر میں کوئی کافر مسلمان ہو گیا تو اب اس پر امام اعظم کے نزدیک، کیونکہ وہ تحریمہ کہہ سکتا ہے، امام اعظم کے نزدیک نماز واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی بچہ بالغ ہو گیا ایسے جز میں، تو اب تحریمہ کہہ سکتا ہے صرف، تو جو سببیت صلاۃ موجود ہے اس لیے نماز واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی پاگل تھا لیکن عقل مند ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اسی جزء اخیر میں نماز واجب ہو جائے گی اگر تحریمہ کہہ سکتا ہے۔ ہاں، نماز ادا تو نہیں کر سکے گا امام اعظم کے نزدیک کیونکہ جزء اخیر ہے، لیکن نماز واجب ہو جائے گی، اس کی قضا بعد میں کر لے گا۔ بہرحال مسافر اسی جزء اخیر میں پورے وقت میں سفر کرتا رہا، مسافر رہا، جزء اخیر میں مقیم ہو گیا۔ اب اقامت کے جس وقت میں اقامت کی ہے اس کے بعد صرف تکبیر تحریمہ کہنے کا اگر اس کے پاس وقت ہے تو مقیموں والی نماز اس پر واجب ہوگی۔ ایسی کوئی مقیم تھا، اسی جزء اخیر میں وہ مسافر ہو گیا تو اب مسافر والی نماز اس پر واجب ہوگی۔ تو یہ تمام احکام متفرع ہوں گے فتعین السببیۃ فی، جو مصنف نے کہا اسی پر یہ ساری تفریعات ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ، تو اسی کا حال معتبر ہوگا، یعنی جب سببیت کے لیے وہی جزء اخیر یا جزء ناقص جب متعین ہو گیا تو مکلف کا حال اس وقت میں اس جزء میں کیسا حال ہے اس کا، اس حال اسی مکلف کے حال کا اعتبار ہو جائے گا۔ اس میں جیسا بھی حالت ہو اس کی، اگر مسلمان ہونے کی حالت ہے تو نماز واجب ہو جائے گی، بچہ تھا بالغ ہو گیا اسی وقت میں،
نماز واجب ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. بس اتنا وقت ملنا چاہیے کہ اس میں تحریمہ کہہ سکے تو نماز واجب ہو جائے گی مذکورہ لوگوں میں سے ہر ایک پر. بات سمجھ آئی؟ یہ امام اعظم کے نزدیک ہے. اور امام ظفر کے نزدیک اتنا وقت ہونا چاہیے کہ اس میں 4 رکعت نماز ادا کر سکے، اس مقدار ہونا چاہیے. اگر اتنا وقت بچائے تب تو ان پر نماز واجب ہوگی، اور اگر اتنا وقت نہیں بچائے تو امام ظفر کے نزدیک نماز واجب نہیں ہوگی اس وقت. لہذا فرماتے ہیں فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ، تو اسی جزء اخیر کا، جزء ناقص کا اعتبار ہوگا اسلام میں، بالغ ہونے میں، عقل میں، جنون میں، سفر میں، اقامت میں، حیض میں، طہر میں، عند ذالک الجزء، اسی وقت یا یعتبر حالہ، لہذا مکلف یا کسی شخص کا حال معتبر ہوگا اسلام کے سلسلے میں، بلوغ کے سلسلے میں، عند ذالک الجزء، اس جز کے ہی وقت، جو جز اخیر ہے اسی جز اخیر کے وقت اس کے حال کا اعتبار ہوگا، شخص کے حال کا اعتبار ہوگا. وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْء، اور اسی جز کی صفت کا بھی اعتبار ہوگا. یعنی صحت و فساد میں اسی جز کی صفت کا اعتبار ہوگا. اگر وہ جز صحیح ہے، جز اخیر، جیسے کہ فجر میں پورا جز، پورا وقت کامل ہے، پورا وقت صحیح ہے، اس میں کوئی بھی جز کراہت سے موصوف نہیں ہے. اس کے برخلاف عصر ہے، اس کا وقت احمرار کے بعد، احمرار شمس کے بعد جو اس کا وقت ہے وہ ناقص کہلاتا ہے اور مکروہ ہے. لہذا اگر اوقات فجر جتنے بھی ہیں ان کے اندر فرض واجب ہوا تو وہ کامل ہو کر واجب ہوا، کیونکہ اس میں کوئی جز ناقص ہی نہیں ہے. لہذا کسی بھی وقت میں بھی اگر فرض واجب ہو رہا ہے تو وہ کامل ہی ہوگا، کیونکہ سبب کمال کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر سبب جو ہے نماز کا یا فرض کا وہ سبب کامل ہے. لہذا جب وقت فجر کا ایک ایک لمحہ کامل ہے تو اس کی فرضیت، نماز کی فرضیت بھی کمال کے ساتھ ہوگی. اب اس کو نقصان کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا. جب نقصان کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا ہے تو اب اگر طلوع شمس سے فساد عارض ہوا تو اب ایسی صورت میں فجر کی نماز میں فرض باطل ہو جائے گا اور نماز کی قضا کرنا پڑے گی. اسی کو بتاتے ہیں صاحب کتاب وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْء، اسی جز اخیر کی صفت معتبر ہوگی صحت و فساد کے اعتبار سے. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ صَحِيحًا، تو اگر وہ جز اخیر صحیح ہو، کامل ہو، کما فی الفجر، جیسے کہ فجر کے اندر کہ اس کے اندر ایک جز بھی ناقص نہیں ہے. وجب کاملاً، تو فرض واجب ہوگا کامل ہو کر. جب کامل ہو کر واجب ہوگا تو اس کی ادائیگی بھی کمال کے ساتھ ہی ہوگی، کسی وقت مکروہ میں اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، لہذا اگر طلوع شمس کے ذریعے سے فجر میں فساد عارض ہو جائے، بطل الفرض، تو فرض باطل ہو جائے گا. یہ فرض کا بطلان، فرض باطل ہو جائے گا، یہ ہمارے نزدیک ہے. امام شافعی کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک فرض کیوں باطل ہوگا آپ نے وجہ سمجھ لی ہے، کیونکہ صفت کمال کے ساتھ وہ واجب ہوا تو اب صفت نقصان کے ساتھ وہ ادا نہیں ہوگا، لہذا وہ عصر نو نماز پڑھے گا. امام شافعی کے نزدیک یہاں پر بھی فرض باطل نہیں ہوگا. ان کی دلیل وہی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، کہ کسی شخص نے صبح کی ایک رکعت پڑھ لی طلوع شمس سے پہلے تو اس نے صبح کی نماز پا لی. تو صبح کی نماز پا لی، یہاں پر تو یہ ہے کہ ایک رکعت، اس کا مطلب طلوع آفتاب ہو گیا. طلوع آفتاب سے پہلے اس نے ایک رکعت پڑھی تھی، ایک رکعت اب پڑھ رہا ہے طلوع آفتاب کے بعد. تو کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا فقد ادرک الصبح، تو اس نے گویا کہ صبح کی نماز، تحقیق کہ اس نے صبح کی نماز پا لی. ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اور جس نے
عصر کی 1 رکعت پالی اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو، غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی، باقی رکعتیں اس نے کب پڑھی؟ بعد میں، غروب شمس کے بعد. فقط ادرک العصر، تو عصر کی نماز اس نے پالی. امام شافعی کی یہ دلیل ہے کہ وہ اس حدیث پاک میں صراحتاً موجود ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ فجر میں فرض باطل ہوگا طلوع شمس کے ذریعے سے، اور عصر میں تو ہمارے نزدیک بھی نہیں ہوگا. لیکن اس حدیث پاک کا جواب کیا ہوگا؟ تو پیارے بچوں، ایک تو حدیث یہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی، اور ایک حدیث وہ بھی ہے جو اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے سے متعلق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. تو جو نماز سے منع اور نہیں کی جو حدیث وارد ہے کہ وقت طلوع اور وقت غروب اور وقت استوا میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، منہی عنہ ہے، سرکار نے منع فرمایا ہے، وہ بھی صحیحہ میں موجود ہے. تو اب حدیثوں کے درمیان تعارض ہو گیا. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز ہو جا رہی ہے، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں، منہی عنہ ہے، مکروہ ہے. تو تعارض ہو گیا دونوں حدیثوں میں. یہاں پر جب تعارض ہوا تو تعارض کی صورت میں بچوں ترجیح کی ضرورت ہوگی کہ ترجیح اگر مل سکتی ہے تو ترجیح دی جائے گی. تو اب قیاس کی طرف رجوع ہوگا. قیاس ترجیح کس کو دیتا ہے؟ قیاس کیا کہتا ہے؟ تعارض کا حکم یہی ہے کہ اب جب تعارض ہو جائے تو پھر اس میں غور و خوض کیا جائے، قیاس کیا جائے کیا ہے. تو اب قیاس کا تعارض کا حکم یہی ہے کہ قیاس کیا جائے، تو ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا. تو قیاس نے صلاۃ عصر، نماز عصر کے سلسلے میں اس بات کو ترجیح دی کہ نماز فاسد نہ ہو. کیوں؟ قیاس کہتا ہے کہ عصر میں آخر میں جو وقت ہے وہ وقت ناقص، نماز عصر کا وقت ناقص ہی ہے آخر میں، اور اس نے نماز عصر کو شروع ہی کیا وقت ناقص میں. تو صفت نقصان کے ساتھ جب شروع ہوا تو سبب ہی اس کا ناقص ہوا. تو اب اگر فساد عارض بھی ہو رہا ہے، اگر طلوع غروب شمس ہو بھی جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ناقص ہو کر واجب ہوا وہ ناقص ہو کر ادا ہو رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے قیاس یہاں پر اس حدیث پاک کو ترجیح دیتا ہے جس حدیث پاک میں یہ ہے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اس کو ترجیح دیتا ہے عصر کے سلسلے میں. اور قیاس یہ کہتا ہے کہ فجر میں کوئی وقت ناقص ہی نہیں تھا، ایک آن بھی ناقص نہیں تھا. پھر اگر جو کامل ہو کر واجب ہوا جس کا سبب کا ایک جز کامل ہے، تو اب اس میں اگر فساد عارض ہو جاتا ہے، اس میں نقصان آ جاتا ہے، تو یہاں پر جس کا وجود بالکل نہیں تھا، جس میں نقصان بالکل نہیں تھا، اس میں نقصان آ رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر قیاس ترجیح دے گا اس بات کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، جو منع کیا ہے اس حدیث پاک کو قیاس ترجیح دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تو دو متضاد چیزیں جمع ہو جائیں گی. ایک یہ کہ کمال تھا اس میں بالکل لیا، اور پھر یہ کہ اس میں نقصان پیدا ہو رہا ہے. تو جو صفت کمال کے ساتھ واجب ہے وہ صفت نقصان کے ساتھ ادا ہو، یہی تو دو متضاد چیزیں ہوں گی. اس لیے قیاس یہاں پر کہے گا کہ حدیث نہیں جو ہے اس کو ترجیح ہوگی فجر کے سلسلے میں. اس لیے ہم نے کہا کہ فجر میں تو نماز فاسد ہوگی، باطل ہو جائے گی، لیکن عصر میں نماز فاسد نہیں ہوگی. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ، اسی جز کی صفت کا اعتبار ہوگا. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ صَحِيحًا، اگر وہ جز اخیر صحیح ہے جیسے کہ فجر میں وجب کاملا، تو نماز کامل ہو کر واجب ہوگی. فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، تو اگر فساد عارض ہو جائے طلوع شمس کے ذریعے سے بطل الفرض، تو فرض باطل ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ وَذَلِكَ الْجُزْءُ فَاسِدًا، اگر وہ جز اخیر فاسد ہو، یعنی فاسد سے مراد ناقص، وہ جز اخیر ناقص ہو، کما فی العصر، جیسے کہ عصر میں ہے، یستانف فی وقت الاحمرار، کہ شخص نماز کو شروع کر رہا ہے
وقت احمرار میں تو وقت ناقصی میں شروع کر رہا ہے، تو وقت یہاں پر سبب جو ہے وہ ناقصی ہے، وجب ناقصن، تو اب اور جو جز ادا فی شروع فی الادا، جس جز سے متصل ہے وہی جز سبب ہے، اور وہ ہے جز ناقص یہاں پر، تو اب یہاں پر نماز واجب ہو گئی ناقص ہو کر. فیتعدی بصفت النقصان، تو اب یہاں پر نماز ادا ہوگی یا فرض ادا ہوگا صفت نقصان کے ساتھ. ولا یلزم علی ھذا، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن یہاں پر کوئی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جس آپ نے یہ کہا تھا کہ شروع فی الادا سے جو متصل جز ہے وہ جز اگر کامل ہے، وہ جز اگر کامل ہے تو صفت کمال کے ساتھ نماز ادا ہوگی، اور اگر وہ جز ناقص ہے تو صفت نقصان کے ساتھ ادا ہو جائے گی. لہذا اس بات کو لے کر کوئی اعتراض کرے کہ جناب کسی شخص نے عصر کی نماز اول وقت میں شروع کی تھی، یعنی وقت عصر جو اول وقت ہے وہ کامل ہے، اسی کامل وقت میں شروع کی، اور اس نے نماز اتنی دراز کر دی، اتنے لمبے رکوع سجود کیے کہ وقت مکروہ آ گیا. اب وقت مکروہ آ گیا تو اب یہاں پر نماز تو شروع ہوئی تھی صفت کمال کے ساتھ، اور ختم ہوگی، ادا ہوگی صفت نقصان کے ساتھ. تو اس صورت میں اب آپ کے بقول نماز فاسد ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ نماز مکروہ ضرور ہو جائے گی لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی. حالانکہ آپ کا ضابطہ یہ بن گیا تھا کہ صفت کمال کے ساتھ اگر واجب ہو تو صفت نقصان کے ساتھ وہ ادا نہیں ہوگی. تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو ہم نے کہا کہ نماز فاسد نہیں ہوگی اس کی بھی ایک وجہ ہے. حالانکہ صفت کمال کے ساتھ نماز شروع ہوئی ہے وہاں پر، لیکن نماز فاسد نہیں ہو رہی ہے کہ آخر تک پڑھ رہا ہے اور صفت وقت مکروہ آ گیا تب بھی نماز فاسد نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وجہ یہ نہیں کہ وہاں پر ہمارے ضابطے میں تغیر ہو گیا، نہیں، تغیر نہیں، ضابطہ وہی ہے. لیکن وہاں پر کیوں نماز فاسد نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہر بندے کو جو نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کو، اس مصلی کو اس بات کی اجازت دی ہے اور اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے پورے وقت کو نماز میں گھیر سکے، نماز میں پورے وقت میں نماز پڑھے. تو یہی عظیمت ہے، پورے وقت میں نماز پڑھتا رہے گا، اللہ کی عبادت کرتا رہے گا. یہ اس بندے کو من جانب الشارع حق حاصل ہے. جب من جانب الشارع حق حاصل ہے اس کو، اور یہی ہے عظیمت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عظیمت کا حق یعنی پورے وقت کو نماز سے گھیرنے کا حق اسے حاصل ہے من جانب الشارع. اور جب من جانب الشارع یہ حق حاصل ہے تو اب ایسی صورت میں مجھے بتائیے پورے وقت کو اگر وہ گھیرے گا اور عظیمت پر عمل کرے گا تو عظیمت پر عمل کرنا بغیر وقت مکروہ سے بچے بغیر ممکن تو ہے نہیں، کیونکہ عصر میں کچھ وقت اخیر کل وقت سے کچھ وقت جو ہے وہ ناقص بھی ہے. اب اس وقت ناقص سے احتراز کرنے کے ساتھ ساتھ عظیمت پر تو عمل نہیں ہو سکتا. جب عمل نہیں ہو سکتا جبکہ شارع نے اس کو حق دیا ہے تو اس حق دینے کی وجہ سے اس بندے کے لیے جو فساد عارض ہو رہا ہے اس کو معاف مانا جائے گا. کیا مانا جائے گا؟ جو فساد عارض ہو رہا ہے اس کو معاف قرار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر معاف کیے عظیمت پر عمل کرنا کراہت سے بچے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب شارع نے اسے حق دے دیا ہے تو گویا کہ شارع کی جانب سے اس جو فساد عارض ہو رہا ہے وہ فساد بھی شارع کی جانب سے اس شخص کے لیے معاف ہے. اس لیے ہم نے وہاں پر یہ کہا کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. وہی فرماتے ہیں ولا یلزم علی ھذا، ہم نے جو یہ بات کہہ دی کہ وہی جزء اخیر اگر کامل ہے تو نماز کامل ہو کر واجب ہوگی، ناقص ہو کر فرض ادا نہیں کی جا سکتی. تو اس سے اعتراض یہ نہیں کیا جا سکتا، اس پر یہ بات لازم نہیں آئے گی، یہ اعتراض کرنا ضروری نہیں ہوگا. کیا اذا ابتدأ العصر فی اول وقتہ فی ثم مدہ الی ان غربت الشمس، کہ کسی شخص نے عصر کی نماز کو اس کے اول وقت میں شروع کیا
پھر اس کو اس حد تک کھینچ دیا، اس حد تک پڑھتا رہا، اس حد تک دراز کر دیا کہ سورج غروب ہو گیا. فإنه لا يفسد، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بالأداء، کیونکہ شریعت نے اس کو پورے وقت کو ادا سے گھیرنے کا حق دے دیا ہے. فجعل ما يتصل به من الفساد، لہذا شارع نے حق دینے کی بنا پر اس کو جو فساد عارض ہوگا عزیمت پر عمل کرنے کی بنا پر، عزیمت پر بنا کرنے کی بنا پر جو فساد عارض ہوگا، فساد متصل ہوگا اس سے، اس کو بھی شارع نے عفو اور یعنی معاف کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ شارع نے معاف کر دیا. یہ معاف ہونا ہم نے کیوں سمجھا؟ لأن الاحتراز عنہ مع الاقبال علی الصلاۃ متعذر، کیونکہ عزیمت کے ساتھ نماز پر متوجہ ہونا، عزیمت کے ساتھ نماز پر متوجہ ہونا، اس سے بچتے ہوئے یعنی کراہت سے بچتے ہوئے یہ متعذر ہے، دشوار ہے، کیونکہ پورے وقت کو بھی گھیرے اور کراہت سے بھی بچ جائے، یہ متعذر ہے. اب آگے یہ فرمایا اما اذا خل الوقت عن الاداء فالوجوب. یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ما قبل میں ذکر کیا کہ پورے وقت کو سبب نہیں بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ وقت کے اندر وقت ظرف بھی ہے اور وقت سبب بھی ہے. کسی ایک کی رعایت کریں تو دوسری کی رعایت مفقود ہو رہی تھی. اگر سبب کی رعایت کریں تو لازم یہ تھا کہ پورے وقت کو نکال دیا جائے پھر نماز ادا کی جائے. تو اس لیے وہاں پر پورے وقت کو سبب نہیں بنایا جا سکتا تھا، وہاں پر ضرورت داعیہ تھی کہ پورے وقت کو سبب نہ بنایا جائے، ورنہ تو سبب پر مسبب کی تقدیم لازم آ رہی تھی. تو ضرورت داعیہ کی بنا پر پورے وقت کو سبب نہیں بنایا جاتا تھا. لیکن اگر کہیں پر کسی شخص نے پورا وقت چھوڑ دیا اور پورے وقت میں نماز نہ پڑھی تو اب ایسی صورت میں پورا وقت تو نکل گیا نا. اب پورے وقت کو اگر سبب بنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے پورے وقت کو سبب اس لیے نہیں بنا رہے تھے، جب وقت میں ادا کر رہا تھا نماز تو پورے وقت کو سبب اس لیے نہیں بنا رہے تھے کہ مسبب کی تقدیم اس کے سبب پر لازم آ رہی تھی. اور یہاں پر جب پورا وقت نکل ہی گیا ہے، جو سبب ہے وہ پورا مقدم ہو چکا ہے. تو اگر پورے وقت کو ایسی صورت میں اگر سبب بنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اگر پورا وقت خالی گزر گیا تو پورے وقت کو سبب بنایا جائے گا. اب جزء کی طرف سببیت کا انتقال ایسی صورت میں نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جزئیت کی طرف جو سببیت کا انتقال ہم نے مانا تھا وہ کسی عارض کی بنا پر مانا تھا، ضرورت داعیہ کی بنا پر مانا تھا. اب وہ ضرورت داعیہ اس صورت میں نہیں ہے جبکہ پورے وقت اس سے نماز سے خالی رہ گیا ہو. تو اب پورے وقت کو سبب بنایا جائے گا. فرماتے ہیں اما اذا خل الوقت عن الاداء، لیکن اگر وقت ادا سے خالی رہ جائے، پورے وقت میں نماز ادا نہیں کر سکا، فالوجوب یضاف الی کل الوقت، تو اب وجوب منسوب ہوگا پورے وقت کی جانب، پورے وقت کی طرف منسوب ہوگا اور پورا وقت اس کا سبب بنے گا. کیوں؟ لزوال ضرورت داعیہ لانتقال سببیت عن الکل الی الجزء، کیونکہ جو ضرورت داعیہ کل سے جز کی طرف سببیت کو منتقل کرنے کے لیے تھی وہ ضرورت داعیہ ختم ہو چکی ہے. فوجب بصفت الکمال، لہذا اگر پورا وقت نکل گیا عصر کا اور نماز نہیں پڑھ سکا تھا تو اب وہ جو نماز اس کے ذمے قضا رہے گی، اس کا سبب جو یہ وقت ہے یہ پورا وقت ہے اور پورے وقت میں اکثر وقت کامل ہے، اس لیے اب صفت کمال ہی کے ساتھ اس کی قضا ہوگی، صفت نقصان کے ساتھ قضا نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کی عصر تو ہم اگر صفت مکروہ وقت میں، عصر کے مکروہ وقت میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور کیونکہ صفت نقصان کے ساتھ وہ واجب ہوئی ہے، صفت نقصان کے ساتھ ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر قضا نماز اگر کوئی ادا کرنا چاہے وقت مکروہ میں، نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قضا نماز کا پورا وقت کامل تھا، اب پورے وقت کی جانب وہ منسوب ہے. فرماتے ہیں فوجب بصفت الکمال، تو اب یہ قضا واجب ہوگی صفت کمال کے ساتھ. فلا یتعدی بصفت النقصان فی الاوقات الثلاثه المکروہہ، لہذا اب یہ عصر کی نماز ہی
اوقات ثلاثہ مکروہہ میں صفت نقصان کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکتی جب قضا ہو گئی ہو پوری تو، بے منزلت سائر الفرائض، جیسے کہ عصر کے علاوہ دیگر فرائض سب کے سب وقت مکروہ میں ادا نہیں کیے جا سکتے، ویسے اب اس کا بھی وہی حال ہوگا کہ یہ بھی صفت کمال کے ساتھ واجب ہے اور پورے وقت کے طرف منسوب ہے، اس لیے یہ صفت کمال کے ساتھ جب واجب ہے تو وقت کامل ہی میں اس کو ادا کیا جائے گا، وقت ناقص میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پیارے بچوں، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔